کہ بار بار اپنے بچوں کو کربلا کی داستان سناؤ. صرف یہ مت سنانا کہ مولا حسین کے بچے شہید ہو گئے، ان کے جوانوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بلکہ یہ بھی بار بار سنانا وہ تنہا رسول کا شہزادہ تھا جو ہزاروں کتوں کے سامنے تنہا شیر بن کر کھڑا تھا. بے شک. اور ہم کربلا کی داستان رونے دھونے ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے. ہم کربلا کی داستان اس لیے سناتے ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو سن کے 25 سال کا جوان ہو جائے. بے شک. 70 صحابہ جام شہادت نوش کر چکے تھے. میدان احد میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا. عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. یہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی. یہی وہ جنگ ہے جس میں وہ ایک رات پہلے شادی کرنے والا نوجوان سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے. پہلی رات ایک رات گزار کر آنے والا دولہا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. یہاں پینے کا پانی نہیں. حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ حضور نے مسکرا کر کہا جیسے ہی یہ شہید ہوئے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت آئی، حنظلہ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، ان کو جنت کے پانی سے غسل دیا گیا اور واپس میدان احد میں لا کر رکھ دیا گیا. اب میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، بات یہ ہے صحابہ نے پوچھا آقا آپ کا فرمان تو ہے شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسے کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے. یہ شہید کا اعزاز ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے. اسے دنیا کے پانی سے غسل نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ہمارے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں اسے بھیجا جاتا ہے. اس لیے کہ مولا کریم کو اس کی وہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے گھر سے پہن کر نکلا تھا وہی پہن کر بارگاہ رب العالمین میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا لیکن یہ حنظلہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے شہداء کو تو ہم نے غسل نہیں دیا لیکن حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا؟ کہ دنیا آج ڈرا ڈرا کر کے مسلمانوں کو سہمی ہوئی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے. کہ اس میدان کا میسج بھی یہی ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی کبھی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تعداد کو مت دیکھنا. آج حالات یہ ہے قرآن پر کتے بھونک رہے ہیں، میرے نبی کی عزت پر بھونک رہے ہیں، اللہ کی شان میں بھونک رہے ہیں. ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں. ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو. یہ دور جو ہے وہ آپ کی امتحان کا دور ہے، آپ کی استقامت کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کے جمے ہوئے اور ڈٹے رہنے کا امتحان ہو رہا ہے. ہر ایک شدت سے نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی آگ پھیلی ہے. تو تم کیوں سیکولر بننے کے ناٹک کر رہے ہو؟ تم بھی دنیا کو بتاؤ کہ تم اپنے نبی پاک کی محبت میں کس قدر سیریس ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم کتنے حساس ہو. اور آج ہم کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ڈر پورا نکال کر کے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج میں تقریر کرتا ہوں، کچھ مجھ سے یہ کہا جا رہا تھا چھندواڑہ میں آپ جا رہے ہیں اور آج یہاں پر حالات تھوڑے سے گرم ہیں. یہاں پر یا تو جلدی انٹر ہو جائیے یا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ پھر ایک ریلی نکلنے والی ہے. مجھے یہ خبر دی گئی تھی، میں نے اسی وقت یہ کہا شراب کے نشے میں دھت ریلیاں اور ہیں، مصطفیٰ کے عشق کی نشے کی ریلیاں اور ہیں. نعرہ رسالت. شراب پی کر نشے میں آنے والا مجمع اور ہوتا ہے، وہ دن کے اجالے میں ناچ کود کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کے عشق میں آنے والا مجمع رات کے 12 بجے کے بعد گرم ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ.
یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ صرف اور صرف سنیوں کا خاصہ ہے کہ رات کے 12 بھی بج جائیں تو دن کے اجالے سے زیادہ یہاں پر طاقت و قوت نظر آتی ہے۔ بے شک عزیزان گرامی وقار، در حقیقت بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان سپاہیوں کا مجمع ہے۔ ہر زمانے میں جس جماعت سے لوگوں کو خوف ہونے لگا وہ یہی جماعت تھی، اور ایک بڑی نسبت کی بات یہ ہے کہ آج جہاں تک نظریں جا رہی ہیں عاشقوں کا ہجوم ہے، بے شک لیکن میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ دنیا آج ڈرا ڈرا کر کے مسلمانوں کو سہمی ہوئی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے، اور کچھ لوگ سہم جا رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، ہاتھ ہوں گے، لیکن میرے عزیزو چھندواڑہ والوں، تمہارے جذبات بہت جوان ہیں۔ دنیا کو آج میسج دے دو کہ آج بھی وہ قوم ہے جو کربلا چوک میں بیٹھ کر کے اپنی بہادری کے مظاہرے پیش کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس میدان کو نسبت ہے کربلا کے، مولا امام حسین تھے، سبحان اللہ۔ اور ہم کربلا کی داستان رونے دھونے ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے، ہم کربلا کی داستان اس لیے سناتے ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو سن کے 25 سال کا جوان ہو جائے، بے شک حق ہے۔ اس کے اندر جوانی آ جائے، بزدلی ختم ہو جائے، ڈر اور خوف نکل جائے۔ سنیوں کے اجلاس کا خاصہ یہی ہونا چاہیے۔ غم حسین اپنی جگہ پر وہ قیامت تک رہے گا، مولا حسین کی شہادت کا غم، لیکن ہم اس غم کا تماشا نہیں کرتے، اپنی نسلوں میں ہم سناتے اسی لیے ہیں کہ بار بار اپنے بچوں کو کربلا کی داستان سناؤ۔ صرف یہ مت سنانا کہ مولا حسین کے بچے شہید ہو گئے، ان کے جوانوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بلکہ یہ بھی بار بار سنانا وہ تنہا رسول کا شہزادہ تھا جو ہزاروں کتوں کے سامنے تنہا شیر بن کر کھڑا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس امام حسین نے کربلا کے میدان سے ایک پیغام دیا تھا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی تعداد نہیں دیکھتا، اور نہ ہی طاقت و قوت اور تخت و تاج دیکھتا ہے، اسے ہمیشہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی مولا امام حسین کی نسل میں صدیوں بعد آنے والے حسین اعظم کے شہزادوں میں ایک شہزادہ ہندوستان آیا تھا جسے پورا ہندوستان غریب نواز کہتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز۔ جب یہ تشریف لائے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری کئی مرتبہ جنگوں کے بعد شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ یہاں بہت ساری جنگیں ہوئی، راجے مہاراجوں سے شکست بھی کھائی۔ غریب نواز گدڑی پہنے ہوئے فقیروں کی جماعت میں تشریف لا رہے ہیں۔ فوج کی کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک بابا لوگوں کی جماعت ادھر آ رہی ہے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے سیدھے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوجی نے کہا ہماری فوج کو دیکھ رہے ہو، بہت بڑی تعداد ہے، ہتھیار بھی ہے، ہاتھی گھوڑے سب ہے، اور تمہارے پاس کچھ نہیں، 7-8 لوگ مل کر جا رہے ہو اور ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہو۔ سرکار خواجہ ہند نے کہا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ تم جاتے ہو ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ کے بھروسے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میدان کا میسج بھی یہی ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی کبھی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تعداد کو مت دیکھنا۔ ہمارے درمیان انتشار کتنا ہے، افتراق کتنا ہے، جماعتیں کتنی ہیں، اختلافات کتنے ہیں، سب اپنی جگہ پر۔ تمہیں اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر بھروسہ ہو، بے شک اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ جس کے دین کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اس کی مدد ضرور آئے گی، اور جس رسول کے ہم امتی ہیں ان کی عنایت ضرور ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزو یہاں کا ایک اہم پیغام یہ ہے،
اہم پیغام یہ ہے مصیبتیں، طوفان، آندھیاں یہ نئی نئی ہیں، بلکہ بہت صدیوں پہلے سے ہم پر آتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو آزماتی جا رہی ہیں، لیکن ہر دور میں آندھیاں تھک کر کے پھر یہ کہتی ہیں اسلام کو نہ کل مٹایا جا سکا تھا نہ آج مٹایا جا سکتا۔ بے شک بے شک۔ چند دن انتظار کرو، آج کے جو برساتی کیڑے ہیں یہ بھی کہیں گے، ان کا حال بھی یہی، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ حق ہے آج نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان گرامی، بس تمہارے عزم، تمہارے استقلال اور تمہاری استقامت کا امتحان ہوگا۔ ہوائیں تیز چلیں گی، یہ دیکھا جائے گا تمہارا قدم ڈگمگاتا ہے یا ایمان پر قائم رہتا ہے۔ آج تمہارے امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کا وقت ہے۔ کبھی تمہارے درمیان سکے پھینک دیے جائیں، دولت کا انبار بچھا دیا جائے، حسن و جمال کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور تمہیں منصب اور تخت دینے کی لالچ دی جائے، یہ سارے امتحانات آئیں گے اور بدلے میں تمہارا ایمان خریدا جائے گا، تمہارا دین خریدا جائے گا۔ اور وہ سب سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت آدمی ہے جو دنیاوی مال و متاع کی بنیاد پر اپنا دین بیچ دیا، اپنا ایمان کا سودا کر لیا۔ اس کے لیے دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا 2 سال پہلے لکھنؤ سے ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بدل لیا تھا؟ یہ کون ہے؟ یہ حکومت کی طرف سے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھانے والا کتا تھا۔ منصب کے لیے، جاہ کے لیے اپنا نام بدل دیا، دھرم بھی بدل لیا، کشکا بھی لگا لیا، دھوتی بھی پہن لیا۔ اور میڈیا والے تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہی ہیں، سارے دجالی میڈیا ویلکم کرنے لگ گئے اور ہاٹ سیٹ پر بٹھا بٹھا کر کے اس کی تعریف کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں میں سے کنورٹ ہو کر کے ایک آدمی آ گیا ہے، اور یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں میں کھلبلی مچ جائے گی کہ ایک ان کا بہت بڑا آدمی کنورٹ ہو گیا۔ تف ہے، لعنت ہے اس میڈیا پر۔ 2 سال تم نے تماشا کر کر کے دیکھ لیا، اس کتے کے بدلنے سے پوری جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ہماری جماعتوں سے یہی کہا جاتا رہا کچرا تھا تو کچرے کو اسلام سے نکلنا ہی چاہیے، ایسے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ لیکن اب حالت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 سال نہیں گزرے، ایک نیا قرآن بنانے کی بات کیا، ایک حضور پاک کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھنے کی بات کیا، میں ان کا چرتر لکھوں گا۔ نعوذ باللہ بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، ابھی ابھی کی خبر یہ ہے کہ سارے پنڈتوں نے لات مار کر کے بھیج دیا، اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، درمیان میں الجھ کر رہ گیا۔ اب زندگی کی بھیک مانگنے لگا، کہا کہ میری جان بچا لو، میری جان بچا لو۔ یہ سب کو پتا ہوگا، اخبار یا نیوز تمہارے تک پہنچے ہوں گے تو معلوم ہوگا۔ میں نام صرف اس لیے نہیں لیتا کہ میں ناپاک نہیں کرنا چاہتا، باقی مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ ہم اس مقدس پاکیزہ منبر کو ان غلیظ ناموں سے، ان کے ناموں سے نہیں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزو، حالت یہ ہو گئی جس کو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ وقت کا مجدد ہے بریلی کا امام، انہوں نے اپنا انٹروڈکشن جو کروایا وہ یوں نہیں کروایا میں بڑا زمیندار ہوں، پٹھان ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، فقیہ ہوں، مفتی ہوں، بلکہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن یوں کروایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم سب کی بھی پہچان یہی ہونی چاہیے۔ اور بیدم وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کیا تھا، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، سارے لوگ مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے۔ بیدم وارسی کہتے ہیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ کہ میری پہچان بنے تو آپ کے نام سے بنے،
دنیا مجھے جانے تو آپ کی غلامی سے جانے۔ اے مسلمانوں، آج وہ وقت آ گیا ہے، تم اپنی پہچان بتاؤ لوگوں کو، تم عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایک بار۔ یہ سیکولر بننے کی کوشش میں ہوتا کیا ہے آپ کو میں بتاؤں، فیشن نے اور دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے تم کو آزاد خیال بنانے کے لیے، تم کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے۔ چند دنوں پہلے ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے حالات بڑے خراب ہیں، کیا ابھی بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ کیا ابھی اس زمانے میں کوئی حکمت اور مصلحت سے ہم نہیں چل سکتے؟ ہم نے کہا اس زمانے میں تو اور بڑا واجب ہے، کیونکہ جن لوگوں کو تلوار نہیں چبھتی داڑھی چبھتی ہے، اور ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں دنیا ننگا گھومنے میں شرم نہیں کرتی، چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تو ہم مصطفیٰ کی داڑھی پہ شرم کیوں کریں؟ واہ واہ، میرے بہت نبی خوب، کی بہت داڑھی خوب۔ رکھنے میں شرم کیوں کریں؟ اے نوجوانوں، اگر یہ ذمہ داری تم نہیں اٹھاؤ گے تو کون لوگ اٹھائے؟ حضور پاک کے اخلاق کے ترجمان اگر تم نہیں بنو گے تو کون بنے گا؟ اس لیے آج میرا میسج، میں چھوٹی سی گفتگو کروں گا، خلاصہ کلام یہی ہوگا، خلاصہ کلام صرف یہ ہوگا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ بے شک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگا لو۔ آج کے دور کا خاصہ صرف اور صرف تمہارے پاس علاج دے کر کے جا رہا ہوں، بڑے سے بڑے کینسر کا علاج یہی ہے۔ ہمارے درمیان موجود اختلافات، انتشارات، افتراق، سب کا علاج ایک ہی ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر لو، یہ ہر چیز کا علاج ہے۔ یہ نوجوان کس کی امانت ہیں؟ آپ امت کس کی ہیں؟ دنیا آپ کو آپ کے باپ کے نام سے نہیں جانتی ہے، حضور پاک کی نسبت سے جانتی ہے، بے شک، آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کے جانتی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آج کے اگرچہ پرفتن حالات، نوجوان بھٹکے ہوئے بہت زیادہ ہیں، اخلاق میں بھی متغیر ہیں، سب ہونے کے باوجود ایک بات کا یقین آج بھی ہے، ہمیں دل کے اندر آج بھی ایک یقین چلتا ہے، نشہ بھی کرتے ہیں، یہ مسجدوں سے بھاگے ہوئے بھی ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد بھی دل میں نہ جانے ایک یقین اور آتا ہے۔ ایک غیر مسلم صاحب، نیتا صاحب کے پیے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا مولانا آپ بار بار تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نہ بنو، دوپہر میں لال جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں ہرا جھنڈا، بار بار پارٹیاں بدلنے کی اور ادھر سے ادھر جانے کی یہ جو فکریں ہوتی ہیں، ایسا نہ کرو۔ آپ اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو آپ کی قوم ہی ایسا کرتی ہے۔ یہ میرے لیے تانا تھا، آپ کی قوم ہی ایسا کرتی ہے، اس پارٹی کا بھی جھنڈا اٹھا لیتی، اس پارٹی کا بھی جھنڈا اٹھا لیتی، ادھر بھی ادھر بھی۔ سننے کو تو برا لگا، لیکن اس وقت ہم نے کہا تھا صاحب آپ نے ہماری قوم کے متعلق یہ کہا کہ الگ الگ پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا لیتی ہے، بات در حقیقت یہ ہے کمپیریزن میں سارے دنیا دار ہیں، ساری پارٹیوں کے جتنے بھی ہیں سب دنیا دار ہیں، یہ ادھر سے 500 اٹھاتے ہوں گے، ادھر سے 1000 اٹھاتے ہوں گے اور گھر آ جاتے ہوں گے، ہوتا ہوگا، میں مانتا ہوں ہماری قوم کے لوگ، ہمارے نوجوان جاتے ہوں گے، لیکن میں نے کہا ایک میرا چیلنج ہے، ہمارے کسی بھی محلے کا ایک عام نوجوان اٹھا لو، عالم نہیں، پرہیزگار نہیں، بہت بڑا متقی نہیں، ایک نوجوان اٹھا کر لے آؤ، اور اگر آپ کے پاس 10 کروڑ کی دولت ہے لے آؤ، کروڑوں کی دولت لے آؤ، ایک طرف اس نوجوان کے سامنے 10 کروڑ روپے رکھ دینا۔ آپ کہتے ہیں نا 500 کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 کروڑ روپے رکھنا دولت، اور ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر، واہ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اس سے پوچھنا کہ اے نوجوان ان دونوں میں سے تو چاہتا کیا ہے؟ میرے عزیزو، میرا یہ یقین آج بھی ہے، نشہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو،
गाने बजाने वाला ही क्यों ना हो, अखलाक में गिरा हुआ ही क्यों ना हो, उस नौजवान से भी मेरी उम्मीद है उनकी करोड़ों की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर बरमला ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, बेशक मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है। मैं अब महसूस कर रहा हूं, क्या आप सबका भी अकीदा यही है या नहीं? जब एक तरफ आपके सामने पूरी दुनिया लाकर रख दी जाए और दूसरी तरफ गुंबद खजरा की तरफ दिखाया जाए, ए अजीजा निगरामी अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, फिर किसको कबूल करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हरे गुंबद को क्या हम में से कोई ठुकरा सकता है? हमारी जान जा सकती है लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती। हमारा ईमान यही है, हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा, परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नजर आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं, लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलाम रसूल जो ना हो इश्क मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें बार बार जगा कर बता रही है तुम गुलाम मुस्तफा हो, तुम भागे जा रहे हो और नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह करीम का एक वादा है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रौब दिया, जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। 500 मील दूर भी दुश्मन हो हुजूर का, उसका दिल हिचकोले खाने लगता है हुजूर के नाम से। यह अल्लाह की तरफ से डाला हुआ रौब है, और मैं ये कहता हूं मेरे मुस्तफा का सदका है, सदियां गुजर गई, उनकी उम्मत के महबूबों को अल्लाह ताला हुजूर का वो रौब अता किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब का हिस्सा आज भी दिया है। उस चीज को महसूस करो और जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है,
تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے یا نہیں؟ بے شک جس قوم کا خدا سچا، رسول سچا، کتاب سچی، دین سچا، اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا ہے۔ بے شک ہمارا رشتہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے کہ ہم ڈرے سہمے جیئیں۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھ لو کہ دنیا جتنے تانے دیتی رہے، جتنا خوف زدہ کرتی رہے، تمہارے اندر ایمان اتنا ہی بڑھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ چھندواڑہ والے لوگ، تمہارے جذبات کو میں نے دیکھا ہے۔ آپ ایک غلام کے لیے اتنے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے جذبات تمہارے اندر ہیں، ادھر سے ادھر ٹوٹے پوٹے اور گرتے پڑتے۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں بہت ادنا طالب علم ہوں، تمہاری یہ جذبات کا کئی کروڑواں حصہ زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کے لیے ہونا چاہیے، حضور پاک کی عزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس دن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایمان تم کی مٹھاس پا جاؤ گے اور کامیابی کی اس سیڑھی تک پہنچ جاؤ گے جہاں سے دنیا تمہیں کبھی اتار نہ سکے گی، ہلا نہ سکے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ بتاؤ، موت آئے گی، موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ ہوگا؟ موت آئے گی۔ اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بے شک کرتے ہیں، میرے آقا سے محبت کرتے ہیں؟ بے شک سب سے زیادہ اگر کوئی سزا بھی دیتا ہے تو یہاں موت آتی ہے، اور عاشق رسول موت سے ڈرتا نہیں۔ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو مرنے کے بعد جلنا ہے، اور ادھر عاشق مصطفیٰ کے لیے موت حادثہ نہیں، تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر زیارت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مومن صالح قبر میں پہنچتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان سے بھی یہ کہتا ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دنیا میں جینے والا بندہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے۔ اور جو آج ہم کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر پورا نکال کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں تقریر کرتا ہوں، کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے ہو؟ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں، ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہاری حکمتیں، تمہاری مصلحتیں، تمہارا چین و سکون تمہیں مبارک، ہمیں بلال حبشی کی وراثت مبارک، سبحان اللہ، ہمیں خبیب ابن عدی کی وراثت مبارک، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں یہاں بیٹھا منبر پر تقریر کر رہا ہوں، کل کو اگر میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا، سوسائیڈ کے طور پر نہیں، اللہ کبھی نہ لائے ایسا دن، لیکن ظالم کتوں کے ہاتھ اگر سزا کے لیے متعین کر دیا گیا، ذرا برابر دل میں خوف نہ لانا کہ کسی ایک کے مر جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، ہمارے کٹ جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، بلکہ اس میدان سے یہ میسج عام ہونا چاہیے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حفظ ناموس رسالت زندہ باد۔ بس اس بات کا آپ لحاظ رکھیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نئی بات ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ اسلام اس سے بھری ہوئی ہے، تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ لوگ آج ہمیں کہتے مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، حالات ایسے ہیں۔ ان سے کہو کربلا کے میدان سے زیادہ مائنورٹی کہاں تھی؟
वाह ایک सुभान अल्लाह। ایک طرف صرف 80-82 لوگ اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی عقلیں حیران ہیں، لیکن رسول اللہ کے اس لاڈلے نوجوان شہزادے نے یہ دنیا کو بتایا ہے، میدان میں کھڑے ہو کر استقامت دکھانا یہ صرف آل رسول کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اسی لیے آج میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا، یہ دور جو ہے وہ آپ کی امتحان کا دور ہے، آپ کی استقامت کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کے جمے ہوئے اور ڈٹے رہنے کا امتحان ہو رہا ہے۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئیں تو تم گھر بدل لیتے ہو یا اپنے دامن بدل لیتے ہو یا اپنے چہرے بدل لیتے ہو یا پھر اسی دین پر قائم رہتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، نہ تم سیکولر بن کر کے 100 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو، نہ ہی تم اپنا چہرہ چھپا کر کے 1000 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ جب اس دنیا سے مرنا لکھا ہی ہے تو کیوں نہ حضور کی سنتیں اپنا کر کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ حضور کے اخلاق پر دنیا سے جائیں، تاکہ ہماری غلامی ثابت رہے کہ ہم دنیا سے گئے بھی ہیں تو میرے نبی کا نام لے کر کے گئے۔ میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور سے وفا کی ہے اور اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کے اہتمام کیا ہے۔ آج تم تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اگر بدل جاتے ہو تو اس بات کا ہمیں قلق ہوتا ہے، ڈر۔ بہت سارے نوجوانوں کو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں اب ہمارے اس دور میں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا، ادھر بھی نہیں، کوئی سیکولر نہیں رہ گیا ہے۔ ہر ایک شدت سے نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی آگ پھیلی ہے۔ تو تم کیوں سیکولر بننے کے ناٹک کر رہے ہو؟ تم بھی دنیا کو بتاؤ کہ تم اپنے نبی پاک کی محبت میں کس قدر سیریس ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تم کتنے حساس ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چاقو، چھری، تلوار، بندوق لے کر کے دکھاؤ، نہیں، میں تو ہتھیاروں کی بات نہیں کرتا میرے عزیزو۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ساز و سامان جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، محبت مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اس دولت نے کیسر و کسرا کو گھٹنے پر لایا ہے، بے شک بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگوں کر دیا ہے۔ آج میں تمہیں اسی محبت کی دعوت دے رہا ہوں، اسی محبت کی دعوت کہ جس کے تم غلام ہو پورے غلام بن جاؤ، پورے ہو جاؤ۔ حالات کے اعتبار سے تم کبھی چہرہ بدل لیے، کبھی لباس بدل لیا، فیشن کے نام پر دنیا نے تمہیں آوارہ بنا دیا۔ ارے رات بھر ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم کو زندگی اسی لیے ملی ہے؟ کیا تمہاری زندگی کا پورا مقصد یہی ہے؟ اور نوجوانوں کو بھٹکا کر رکھ دیا گیا۔ ہمارے محلوں میں نشہ عام ہے، رات بھر گیم کھیلنے میں ان کی پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، حدیث پاک ہے اس وقت تک میدان قیامت سے کوئی قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور فرماتے محدثین، کسی کو اپنی جوانی کا حساب دینے میں 500 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تپش والے میدان محشر میں، اس بھری قیامت کے مجمع میں تمہیں اپنا حساب دینے میں سالوں بیت جائیں گے، نہیں دے پاؤ گے حساب۔ 500 سال، 700 سال لگ جائیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے ٹک ٹاک کے لیے یا کسی حسینہ کے دام فریب میں پھنس کر کے معاشقے کرنے کے لیے، شعر و شاعری کرنے کے لیے، اے نوجوانوں، یہ زندگی بہت شارٹ ہے، نکل جائے گی۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس طرح تباہ کی، ان بوڑھوں سے پوچھو، ان گناہوں کے زخم آج بھی ان کے جسم پر ہیں۔ وہ زندگی بھر زخم یہاں پر بھی محسوس کر رہے ہیں اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی محسوس کریں گے۔ اور آج جو نوجوان ہیں ان سے میں کہتا ہوں
تمہارے پاس وقت ہے بڑھاپا آنے سے پہلے سنبھل جاؤ. بڑھاپا آنے سے پہلے تمہاری زندگی رات بھر گیم کھیلنے یا نشہ کے اڈے پر گزارنے یا ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں. تمہاری زندگی کسی حسینہ کے پیچھے گھومنے پھرنے میں نہیں. تمہاری زندگی جو دی گئی ہے وہ کس لیے؟ بریلی سے آواز آتی ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے. سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے. زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اصل زندگی کا مقصد یہ ہے. کیا صحابہ کرام کی اپنی خواہشیں نہیں تھی؟ کیا ان کے گھر بار نہیں تھے؟ آپ کو میں بتاؤں احد کے میدان میں جانے کے لیے رات کو اعلان ہوا تھا. رات کے وقت جنگ کا بگل بج گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفیں درست کرنے لگے. میدان کی طرف بڑھنے کے لیے رات کو ہی حکم ہو گیا. مدینے سے 5 کلومیٹر دور صحابہ اپنی صفیں لگا چکے. رات کا وقت ہے اور اسی رات کو چلنا ہے مدینے سے. جب صحابہ چلنے لگے، آج ہی کا دن ہے، مدینے میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے. وہ اپنی دلہن لے کر آیا ہے. آج سہاگ رات ہے. سہاگ رات ہر ایک نوجوان کے لیے قیمتی رات ہے. اس کی زندگی کی خوشیوں والی رات ہے. لیکن مدینے کے اس عظیم صحابی جن کی آج سہاگ رات ہے، آدھی رات گزری تھی، تڑپ کر بستر سے اٹھ بیٹھے اور کہا اپنی شریک حیات سے، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو بلا لیا ہے. صحابہ جا رہے ہیں میدان جنگ میں. اور یہ سہاگ رات کا بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا نوجوان. اپنی شریک حیات سے کہا، اے میری خاتون، اگر تو چاہے تو مجھ سے طلاق لے لے. عدت گزرنے کے بعد چاہے تو دوسرے سے نکاح کر لینا، اس لیے کہ میں اپنے نبی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں جا سکتا. ان کے بلاوے کے بعد اب میں بستر پر آرام نہیں کر سکتا. اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے، میرے آنے کا انتظار کرے. وہ خاتون ایسی نہیں ہے، نئی نویلی دلہن گھر پر آئی ہو، ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے اور دوسروں کے سامنے گڑ گڑا کر کہے، بھیا کہاں مجھ سہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو؟ کیسی یہ بات ہے، آج کی رات مجھے تنہا کیے جا رہے ہو؟ نہیں، اس خاتون نے دکھڑے نہیں سنائے، گڑ گڑا کر وہاں رو رو کر کے باتیں نہیں کی، بلکہ وہ تنہا دلہن بستر سے کھڑی ہوتی اور کہتی ہے، میرے سرتاج کیسی بات کر رہے ہو؟ طلاق کس لیے؟ جائیں فی امان اللہ، جائیں اللہ کی حفظ و امان میں چھوڑتی ہوں. مجھے اس بات کا فخر ہے کہ اگر آپ صحیح سلامت جنگ سے واپس لوٹیں گے، فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی. اور اگر نہیں لوٹے جنگ کے میدان سے تو بھی کوئی بات نہیں، تب بھی آپ کی یہ بیوی فخر سے کہے گی کہ ایک شہید کی بیوہ، سبحان اللہ. رسول اللہ کے ایک نوجوان صحابی کی بیوہ ہوں. آپ جائیں. دنیاوی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک حیات بنا ہی لیا ہے، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خاتون نے ہاتھ پکڑ کر کے بھیجا اپنے شوہر کو. آج کی رات شادی کرنے والا وہ نوجوان جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں شامل ہو گیا، حضور کے ساتھ میدان احد میں پہنچ گیا. اس میدان احد میں دوسرے دن گھمسان کی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ کا نقشہ بہت ہی الگ ہے. بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن جنگ احد میں جو صحابہ کرام کو نقصان پہنچا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا ہے، وہ بہت کم جنگوں میں ہوا ہے. 70 صحابہ جام شہادت نوش کر چکے تھے. میدان احد میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا. عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. یہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی. یہی وہ جنگ ہے جس میں وہ ایک رات پہلے شادی کرنے والا نوجوان سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے. پہلی رات، ایک رات گزار کر آنے والا دولہا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اور جنگ جب ختم ہو گئی، لاشیں جمع کی جا رہی تھی. 70 صحابہ کی لاشیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی جنازہ، سارے صحابہ کی جنازے کی نمازیں پڑھا رہے تھے. اس اثنا میں صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے، قتل ہو کر گرتے دیکھا ہے، لیکن لاش میدان میں نظر نہیں آتی، لاش کہیں نظر نہیں آتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
سر جھکا کر تھوڑی دیر آرام فرمایا. اس کے بعد کہا فلاں جگہ دیکھو حنظلہ کی لاش رکھی ہوگی. صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش رکھی ہوئی تھی, لیکن کس حالت میں؟ ان کو مکمل اوپر سے نیچے تک غسل دیا ہوا تھا. ان کے جسم پر پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. صحابہ اٹھا کر کے لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا آقا میدان احد میں پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں, یہاں پینے کا پانی نہیں, حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ حضور نے مسکرا کر کہا جیسے ہی یہ شہید ہوئے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت آئی, حنظلہ کو آسمانوں پر لے جایا گیا, ان کو جنت کے پانی سے غسل دیا گیا اور واپس میدان احد میں لا کر رکھ دیا گیا. اب میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں, بات یہ ہے صحابہ نے پوچھا آقا آپ کا فرمان تو ہے شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا, اسے کفن نہیں دیا جاتا, بلکہ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے. یہ شہید کا اعزاز ہے, یہ شہید کا اعزاز ہے, اسے دنیا کے پانی سے غسل نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ہمارے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں اسے بھیجا جاتا ہے, اس لیے کہ مولا کریم کو اس کی وہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے گھر سے پہن کر نکلا تھا وہی پہن کر بارگاہ رب العالمین میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا لیکن یہ حنظلہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے شہداء کو تو ہم نے غسل نہیں دیا, لیکن حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتہ چلے گا. حنظلہ کو جو غسل دیا گیا ہے وہ موت کا غسل نہیں ہے, وہ جنابت کا غسل ہے. رات کو اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کیا تھا لیکن غسل کرنے تک کا اس کے پاس وقت نہیں تھا. وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا نہانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور حضور کی جماعت آگے نہ نکل جائے. اللہ عزیزان گرامی وقار, یہ وہ صحابہ کی جماعتیں تھی جنہوں نے اپنی جوانیوں میرے نبی پر وار دی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے. ایک کالے رنگ کے حبشی صحابی تھے, حضور کے پاس آئے, عبداللہ اسود, کہا آقا شادی کی خواہش ہے, مال نہیں ہے, غریبی ہے بہت زیادہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع مل جائے تو میں بھی گھر بسا لوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے مدینے کی ایک انصار صحابی کی بیٹی سے ان کی سگائی طے فرما دی. حضور کا فرمان تھا, صحابی نے اپنی بیٹی دینے پر رضامندی ظاہر کی. اب شادی کا سامان لانا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ذریعے سے ان کی مدد کروائی. عبداللہ اسود کو کہا گیا لے جا یہ شادی کے کچھ سامان لے آ جا. شادی کے لیے اپنے گھر بار میں جو سامان لگتا ہے وہ خرید کر لیا. یہ عبداللہ اسود میدان میں یعنی بازار میں شادی کا سامان خریدنے گئے. دولہا آج کتنے تاؤ سے جاتا ہے اپنی شیروانی خریدنے, شادی ہو رہی ہے, بڑے خواہش ہیں, لیکن وہ عبداللہ اسود اپنی شادی کا سامان خریدنے گئے بازار میں. اچانک کانوں میں آواز آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت جہاد میں جا رہی ہے, جنگ میں جا رہی ہے. یہ بھی احد کا میدان ہی تھا. عبداللہ اسود وہ غریب صحابی, میں بازار میں جو شادی کا سامان خریدنا تھا نیت بدل گئی, سارا جنگ کا سامان خرید لیا, سارے پیسے اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیے. ارے گھوڑا بھی لے لیا, لوہے کی ٹوپی بھی لے لیا, زرہ جو لوہے کا لباس پہنتے تھے وہ بھی لے لیا, جتنی خواہشیں تھی جنگ میں پہننے کی سب لے لیا. پیسے کچھ بچائے بھی نہیں. سوچ سکتے تھے جنگ کے بعد آ کر کے شادی بھی کرنا ہے, تھوڑے پیسے بچا کر کے رکھو. نہیں, وہ رسول اللہ کے پروانے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے. پورا پیسہ لگا دیا اور لیس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے میدان میں. دوسرے دن جب جنگ ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, کیونکہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا, پوری ٹوپی پہنے تھے, پہلی مرتبہ وہ ٹوپی, پہلی مرتبہ وہ لباس پہنے ہوئے. حضور نے صحابہ کو دکھا کر پوچھا یہ کون ہے, یہ کون ہے, نیا دکھتا ہے. صحابہ نے غور سے دیکھا, لڑ رہا ہے بطل جلیل بہادر کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر, اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے, کوئی باہر سے آیا ہوا ہے.
ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا. حضور مسکرائے اور کہا تم نہیں پہچانتے وہ میرا عبداللہ اسود ہے. میں اس کی کینیوں کے رنگ سے پہچان رہا ہوں. میں نے اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے لیکن اس نے سارے پیسوں کا سامان خرید لیا. دیکھو آج صحابہ پہچان گئے. کالے رنگ کی کینیاں ان کی پہچانی جا رہی تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. یہ وہ بطل جلیل تھا جو شام ہونے سے پہلے گھوڑے سے گرا, کافروں کے نرغے میں آیا اور شہید ہو گیا. اور جب جسم پاک میدان میں پڑا ہوا تھا, شام کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے. وہ ایک صحابی کے بارے میں روایت ملتی ہے, چلتے ہوئے حضور عبداللہ اسود کے پاس آئے اور زمین پر بیٹھ گئے, اپنے زانوں بچھا لیا. عبداللہ اسود کا سر اٹھا کر میرے آقا نے اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بعد ان کے چہرے پر لگی ہوئی دھول اور غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو صاف کیا اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھ کر لوگوں کو بتائی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. ان میں سے یہ عبداللہ اسود ہے. عزیزان گرامی وقار, میں نے 2 مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھی ہیں, صرف اس لیے رکھی کہ جوانی اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق یہاں جیتے رہیں. آج حالات یہ ہے, قرآن پر کتے بھونک رہے ہیں, میرے نبی کی عزت پر بھونک رہے ہیں, اللہ کی شان میں بھونک رہے ہیں. ہمارے عیش و عشرت میں کوئی کمی نہیں آتی, ہماری راتیں کچھ نہیں بدلتی. تم کب چھوڑو گے یہ فلمی نغموں پر دھوم مچانا؟ کب چھوڑو گے ان گانے بجانوں پر رقص کرنا؟ تمہارا یہ حال نہیں ہے میرے عزیزوں. ناچنے گانے والی قوم سے تمہارا رشتہ نہیں ہے. تمہارے لیے سارا عیش و عشرت جنت کے لیے تیار ہے. تم بتاؤ یہاں کا عیش و عشرت چاہتے ہو 4 دن کا یا ہمیشہ کا عیش و عشرت جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے؟ اگر میرے نبی کے ساتھ جانا ہے, سنو ایک روایت ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی حمد سنتے تھے, قرآن کا کلام سنتے تھے, نبی پاک کی نعتیں سنتے تھے, ارے نکالو اپنے کانوں سے یہ گانوں کے ایئر فون, دن بھر اسی کو سن سن کر کے منافق بنتے جا رہے لوگ. اور محدثین نے فرمایا جو کثرت سے گانے سنتا ہے وہ زنا کی طرف جاتا ہے, اس کے دل میں منافقت آتی ہے, نفاق آتا ہے, کفر سے محبت کرنے لگتا ہے. اور آج کے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سن کر کے کب کافر ہو گیا. نغموں میں ایسی ایسی باتیں آ گئی. اے نوجوانوں, تمہارے کان جو دیے گئے ہیں, مجھے بتاؤ رسول اللہ کی نعتیں کیا تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک کی تعریف اچھی نہیں لگتی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سننے والی قوم کے ساتھ کل کیا ہوگا؟ سنو, 2 قومیں ایسی ہوں گی. ایک قوم وہ جو دنیا کے نغموں سے مست ہو کر یہاں ناچتی تھی, ڈھول باجے تماشے میوزک پر رقص کرنے والی جماعتیں. آج ہماری قوم میں دیکھا دیکھی آ گیا. ارے وہ لوگ بھی ناچتے ہیں, ہم بھی میلاد کے جلوس میں ناچیں گے. تم کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ کس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ تمہاری مشابہت اس قوم سے نہیں ہے. صبح سے شام تک شراب پی کر نشے میں دھت رہنا. میرے عزیزو, تم نے شراب محبت پیا ہے, حضور پاک کی غلامی تمہارے گلے میں ہے. ناچنا گانا تمہیں زیب نہیں دیتا. کل قیامت کے دن 2 قومیں, وہ جو یہاں دنیاوی نغموں پر ناچتی تھی, فرشتوں کو حکم ہوگا سیسا پگھلا کر کے آگ میں لاؤ اور ان کے کانوں میں انڈیل دو. کانوں میں ڈالا جائے گا, ان کا بھیجا باہر نکل جائے گا. یہ وہ لوگ. دوسری وہ قوم جو اپنے نبی کی مدح سرائی پسند کرتی تھی, اللہ کا کلام سننا چاہتی تھی. جب یہ جنت میں پہنچیں گے, رب تعالیٰ فرمائے گا تم نے اپنے کانوں سے میری تعریف سنی, میرے حبیب کی تعریف سنی. اے مومنین کی جماعت, آج تمہیں صلہ دیتے ہوئے, بدلہ دیتے ہوئے جنت کی حوروں سے میں تمہیں اپنا کلام سناؤں گا. جنت کی حوریں آئیں گی اور
नगमात इलाहिया सुना रही होंगी, हूरों की सुरीली आवाज से सुन करके मस्त हो जाएंगे। अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमाए। 100 साल सुनाएंगी और उसके बाद रब ताला उन्हें हूरों को फरमाएगा बस, और उस कौम से पूछेगा मौला ताला मोमिनीन से, बस हो गया, पेट भर गया सुन सुन करके। ये मोमिनीन की जमात कहेगी मौला हम और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। तो रब ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाए। दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि अगर वो अल्लाह का कलाम पढ़ते थे तो हवा में परिंदे भी रुक जाते थे, पहाड़ भी झूमते थे। लहने दाऊदी मशहूर है। रब ताला फरमाएगा दाऊद अलैहिस्सलाम को, ऐ मेरे पैगंबर दाऊद, आप अपनी मीठी आवाज से मेरे मानने वाली इस जमात को कलाम इलाही सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाते रहेंगे, 100 साल गुजर जाएंगे। 100 साल के बाद वो खामोश हो जाएंगे। रब ताला फिर पूछेगा, ऐ मोमिनीन की जमात, बस हो गया, पेट भर गया, सैराब हो गए? ये कौम कहेगी मौला और सुनना चाहते हैं, इसमें मस्ती है, इसमें और हम सुनना चाहते हैं। सुनो बदला क्या मिलेगा जन्नत के अंदर। रब ताला फरमाता है 100 साल हूराने जन्नत से इनको अपने कलाम सुनवाए, 100 साल दाऊद अलैहिस्सलाम से सुनवाए। फिर मौला फरमाता अब हिजाबात हटाओ, मैं सुनाऊंगा, ये सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है मेरे अजीजों, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। जन्नत में पहुंचोगे, दीदार इलाही होगा, अल्लाह करीम खुद अपने कलाम सुना रहा होगा, अपने कानों से सुन रहे होंगे। इसलिए बचा करके रखो अपने कान और साथ में आंखें भी बचाओ। आज का जमाना बड़ा खतरनाक है, सारे गुनाहों का अड्डा तुम्हारे हाथ में पहुंचा दिया गया है। बस अपनी उंगली की टच से सारे गुनाहों को आंखों के सामने ला सकते हो। आपको पता है आज दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट पोर्नोग्राफी की हैं। गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें, भयानक किस्म की फिल्में, जिसे देख देख कर नौजवान अपने अखलाक का और अपने ईमान का ऐसा कत्ल कर चुका है कि उसकी आंखों से रौनक खत्म हो गई, नूर निकल गया है। तुम्हारी आंखें इन बेहया चीजों को देखने के लिए नहीं, कितने दिन मजा आएगा। ये गुनाह की लज्जत ऐसी है जैसे खुजली की, खुजाओ तो अच्छा लगता है, छोड़ देने के बाद जख्म होता है। गुनाहों की लज्जत थोड़ी देर की है, ये थोड़ी देर के लिए तुम हमेशा का जख्म मत पालना। आंखें तुम्हारी इसलिए नहीं है कि मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी और भयानक तस्वीरें रात में तन्हाई में बैठकर देखते रहो। नहीं, निगाहें जो तुम्हें दी गई हैं वो किस लिए दी गई? वह इसलिए दी गई हैं कि तुम दुआ करो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ मेरे अजीजों, तुम आंखें संभाल रखो, इसलिए कि इन आंखों से हमें अपने हबीब को देखना है, आमिना के लाल को देखना है, मकीने गुंबदे खजरा को देखना है। दिल पर हाथ रख करके बताओ, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं। मेरे आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से। क्या तुम्हारी आंखों में आज ये तलब है या नहीं कि मरने से पहले एक बार मकीने गुंबदे खजरा को देखना है? तलब है या नहीं? जी, अगर तलब है में ये पुकारना होगा, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। कसम रब्बे जुल जलाल की, जिन आंखों ने वो जमाल एक बार देख लिया, दुनिया का सारा हुस्न लाकर उसकी आंखों के सामने रखो, वो ठोकर मार देगा, कभी हुस्ने मुस्तफा को धोखा नहीं दे सकता। मेरे आका को देखी हुई आंखें फिर उसकी आंखों में कोई और नहीं जचेगा। अरे हुजूर का चेहरा देखना तो बहुत दूर, बहुत बुलंदी की बात है।
बरेली के इमाम तो ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। अगर हुजूर का तलवा भी देख लिया ना, चेहरा तो बहुत बुलंद है, हुजूर के कदमों का तलवा भी देख लिया, फरमाते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। ए सुन्नियो, आज अगर उस हसीन चेहरे को तस्वुर में ले आओ, कसम खुदा की मैं कहता हूं, दुनिया का हुस्न फीका लगेगा, दुनिया का हुस्न धोखा लगेगा, उसकी तरफ तुम अपना दिल नहीं दे बैठोगे। इसलिए कि मैंने देखा है बहुत सारे वो नौजवान जो 4 दिन की लैला के पीछे मजनू हो गए और लैला छोड़कर दूसरे मजनू के साथ चली गई। ये पागल बेचारा शेरो शायरी करते हुए घूम रहा है, दीवाना बन गया है। हमने उनसे पूछा, कई ऐसे आते हैं मरीज, कहा हमारा ब्रेकअप हो गया है, लैला भाग गई है। हम यही कहते हैं नादान, ऐसे के हाथ में हाथ क्यों दिया जो हर दिन मजनू बदलती है। काश मदीने के ताजदार के हाथ में हाथ देता, वो यहां भी साथ, कब्र में भी साथ और हश्र में भी साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिल के मेरे साथ बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसीलिए मेरे अजीजों, आपके पास यही पैगाम है, दुनिया की तरफ तवज्जो न करो। ये छोटी मोटी चीजों पर अपनी जान दे बैठते हो, दिल दे बैठते हो। आज से हम ये अहद करके उठेंगे इस करबला के मैदान से, तवज्जो, आज इस मैदान से हम ये अज़्म करके उठेंगे, अब अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे, जैसे मेरे मुस्तफा की मर्जी है वैसे जिएंगे। और मदीने वाले ताजदार को हाजिर व नाजिर जानते हो या नहीं? अकीदा है हमारा, ये मजमा हुजूर देख रहे हैं, बेशक है या नहीं? बल्कि मैं तो ये कहता हूं, ये मजमा, ये जम्मे गफीर, ये सुहाना माहौल, ये रौनक, ये सब देख करके ये महसूस होता है हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। बेशक यहाँ का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। अरे सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की विलादत, मौला की विलादत, गुलाम है गुलाम है। जब हमारा ये मानना है कि हुजूर की तरफ हमारी तवज्जो और नबी हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, तो फिर हम बारगाह मुस्तफा में हुजूर को ही गवाह बना करके कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं सुन्नियों का मजमा, मैं आधी बात अब बाकी की ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पता है हालात ने बदला है लेकिन दिल से नहीं बदले हैं। बार बार मैं कहता हूं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। बेशक गद्दार नहीं है, दिल से चाहती है। आज ही आज़म करके उठेंगे करबला के मैदान से, हुजूर को गवाह बनाकर, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और एक बात आखिरी है, अब लौ लगाना छोड़ दो, नेताओं के चक्कर काटने छोड़ दो, और इनके हाथ सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ नहीं मिलता, झुंझुना दे करके हिलाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ थपकियां देकर भेज सकते हैं, तुम्हारे जज्बात से हमेशा खेलते रहेंगे। हकीकत में हमें अगर कोई देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक
रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक